سرزمین عرب پر غزوہ احد کو رونما ہوئے 46 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ میدان احد کے درمیان ایک نہر کی کھدائی جاری تھی۔ کھدائی کے دوران شہدائے احد کی بعض قبریں کھل گئیں۔ اہل مدینہ اور دوسرے لوگ جمع ہو گئے۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ زخموں پر رکھے ہوئے ہیں۔ جب زخم سے ہاتھ اٹھایا جاتا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگتا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اسی دوران اتفاق سے ایک شہید کے پاؤں میں بیلچہ لگ گیا، جس کی وجہ سے زخم سے تازہ خون بہنے لگا۔ سب لوگ اس شہید کی شان اور اس کے بدن کی تازگی کو دیکھ کر حیران تھے۔ اس شان سے اپنی قبر میں آرام فرمانے والے یہ شہید کوئی اور نہیں، سید الشہداء، خیر الشہداء، اللہ کے شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز چچا سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ آپ بہت حسین و جمیل تھے، خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد اور چوڑی کلائیوں والے تھے۔ تلوار بازی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا آپ کا من پسند مشغلہ تھا۔ آپ حسب معمول شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ابھی آپ اسلام نہیں لائے تھے۔ جب آپ شکار سے واپس لوٹے تو رستے میں ایک کنیز نے آپ کا رستہ روک لیا۔ اس نے آپ کو خبر دی کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ پہلے وہ بد زبانی کرتا رہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے درگزر فرماتے رہے، لیکن آخر اس بدبخت نے آپ کو زخمی کیا۔ آپ کے چہرہ مبارک پہ خون تھا۔ یہ سنتے ہی اللہ کا یہ شیر غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گیا۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی۔ آپ سیدھا حرم کعبہ میں جا پہنچے۔ حرم کعبہ میں مشرکین کے مختلف قبائل اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ وہ اپنے لوگوں میں بڑے غرور و تکبر سے بیٹھا ہوا تھا۔ سیدنا حمزہ شیر خدا آئے، ابو جہل کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ آپ نے گرجتے ہوئے فرمایا، اے ابو جہل، تیری یہ مجال کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں